السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو چند حیران کن سائنسی ایجادات کے بارے میں ہے۔ آئنسٹائن مرتے وقت کسی ایسی ویسی مشین پر نہیں بلکہ ٹائم مشین کے منصوبے پر کام کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ جو کچھ ماضی میں ہوتا ہے یا مستقبل میں ہونے والا ہے وہ سب کچھ ہماری فضا میں پہلے سے نقش ہوتا ہے اور ہم اس مشین کے ذریعے ماضی کی گہرائیوں میں بھی جا سکتے ہیں اور مستقبل کے نظارے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی موت ہو گئی اور یوں یہ منصوبہ ادھورے کا ادھورا رہ گیا۔ مارک زکربرگ ایک عام سا شخص تھا جسے اس کی نالائکی کی بنیاد پر یونیورسٹی سے نکال دیا گیا تھا، لیکن آج اسے ساری دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ ہر آنے والا سیکنڈ اس کی دولت میں سینکڑوں ڈالر کا اضافہ کرتا ہے۔ کیونکہ آج کے دور میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے سوشل سائٹ فیس بک مارک زکربرگ کی ایجاد ہے، جسے اس نے ہاسٹل کے ایک بوسیدہ کمرے میں بیٹھ کے بنایا تھا۔ جارج سٹیپن کے نام سے آج کون واقف نہیں؟ یہی وہ پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلی ریل گاڑی بنائی تھی۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے اس نے اپنا نام لکھنا 17 سال کی عمر میں سیکھا تھا؟ ریل گاڑی کے موجد کی دلچسپ کہانی۔ ریل گاڑی سے کون واقف نہیں؟ شاید آپ بھی اس میں کئی بار بیٹھے ہوں گے، لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ ریلوے انجن کس نے ایجاد کیا اور کب؟ یہ کہانی اصل میں کام کے انعام کی بڑی اچھی مثال ہے۔ اس ویڈیو میں آپ بھی جانیے کہ یہ کہانی انگلستان کے شمالی مشرقی علاقے سے شروع ہوتی ہے جس میں نیوکاسل نامی کی ایک بستی آباد ہے۔ میلوں تک کوئلے کی کانیں پھیلی ہوئی ہے۔ اسی علاقے کے ایک گاؤں ایلام میں 1781 عیسوی میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کے باپ کا نام رابرٹ اور ماں کا نام مابیل تھا۔ وہ دونوں بے حد غریب لیکن محنتی تھے۔ دنیا میں غربت اتنی بری چیز نہیں جتنی کاہلی اور سستی۔ سٹیپنسن کا باپ ایک کان میں کوئلہ ڈھونے کا کام کرتا تھا۔ بڑی مشکل سے گزر ہوتی تھی۔ گاؤں کے قریب کوئی اسکول بھی نہیں تھا، اس لیے سٹیپنسن تعلیم بھی نہ پا سکا۔ وہ بچپن ہی سے کام کرنے لگا تاکہ گھر میں اور روپیہ آ جایا کرے۔ ان دنوں انگلستان کے دیہاتوں میں میلوں کا زور تھا۔ ایک مرتبہ چارلس سٹیپنسن بھی اپنی چھوٹی بہن کو ساتھ لے کر میلے میں گیا۔ وہاں اس کی بہن کو ایک ٹوپی پسند آ گئی۔ وہ اسے خریدنا چاہتی تھی، لیکن دونوں کے پاس اتنے دام نہیں تھے کہ اس کی قیمت ادا کر دیتے۔ سٹیپنسن کو اپنی چھوٹی بہن کو اس طرح مایوس دیکھ کر رنج ہوا اور پہلی مرتبہ اس نے غربت کے کانٹے کی جبن کو محسوس کیا۔ سٹیپنسن نے اپنی بہن سے کہا، تم یہاں ٹھہرو، میں ابھی دام لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور شام کے قریب جب اندھیرا ہو رہا تھا تو دوڑتا ہوا واپس آیا اور بہن کو ٹوپی خرید دی۔ بہن نے بھائی سے پوچھا، تم یہ دام کہاں سے لائے؟ اس نے کہا، لوگوں کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا رہا اور مزدوری حاصل کی۔ جارج بچپن سے ہی اپنے باپ کے ساتھ کوئلے کی کان پر جایا کرتا تھا اور وہاں کام کرتے اجنبیوں کو بڑے غور سے دیکھا کرتا تھا۔ اس کو شروع ہی سے انجینئرنگ سے دلچسپی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ اسے کسی انجن کا نگران مقرر کیا جائے۔ جب وہ 17 سال کا ہوا تو اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی اور اسے ایک انجن کی دیکھ بھال پر ملازم رکھ لیا گیا۔ یہ انجن کان سے پانی نکالا کرتا تھا۔ جب کبھی اس میں خرابی پیدا ہوتی تو وہ خود اسے ٹھیک کر لیتا۔ اسی طرح وہ رفتہ رفتہ انجن کے کل پرزوں کو پہچاننے لگا۔ کام کے ساتھ ساتھ چارج پڑھتا لکھتا بھی رہا۔ وہاں کوئلوں کو ٹوکریوں کے ذریعے باہر نکالا جاتا تھا۔ ٹوکریاں کان کے منہ پر پہنچ جاتی تو ایک بریک کے ذریعے اسے روک کر لی جاتی تھی۔ اس بریک پر بڑے تجربہ کار آدمی ملازم رکھے جاتے تھے، لیکن چارج کو 21 سال کی عمر ہی میں اس جگہ پر مقرر کر دیا گیا۔ اب چارج کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ
کہ وہ ایک ایسا انجن بنائے گا جو گاڑیاں کھینچ سکے۔ اس سے پہلے بھی بہت سے آدمیوں نے اس قسم کی کوشش کی تھی، انجنوں کے چند نمونے بنائے تھے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ آخر چارلس اسٹیفنسن بڑی محنت سے سب سے اچھا انجن بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ 21 سال کی عمر میں چارلس اسٹیفنسن کی شادی ہو گئی، لیکن تھوڑی مدت بعد ہی اس کی بیوی مر گئی۔ اس کو بہت صدمہ ہوا۔ اس نے اپنے آپ کو مشغول رکھنے اور زیادہ روپیہ کمانے کے لیے اسکاٹ لینڈ میں ایک جگہ ملازمت کر لی۔ چند ماہ بعد وہاں بھی اس کا دل نہ لگا اور وہ اپنے وطن آ گیا۔ واپسی پر اسے کوئی اچھی ملازمت نہ مل سکی اور اس نے امریکہ جانے کا ارادہ کیا، لیکن کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کا یہ ارادہ پورا نہ ہو سکا۔ وہ ایک انجن کا ڈرائیور بن گیا۔ خوش قسمتی سے یہاں چارج کو اپنی قابلیت دکھانے کا موقع مل گیا۔ اتفاق سے کنویں سے پانی نکالنے والا ایک بڑا انجن خراب ہوا کہ بڑے سے بڑے انجینئر بھی اسے ٹھیک نہ کر سکے۔ جارج نے اسے دیکھتے ہی اس کا نقص بتا دیا، لیکن کوئی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ اسے ایک معمولی ڈرائیور ہی سمجھا جاتا تھا۔ جب انجن کے مالک کو معلوم ہوا کہ چارلس اسٹیفنسن اسے ٹھیک کر سکتا ہے، تو اس نے فوراً اس کی خدمات حاصل کی۔ اسٹیفن نے سارا انجن کھول کر صاف کیا اور پھر سارے پرزوں کو جوڑ کر تیسرے دن اسے چلا دیا۔ مالک بہت خوش ہوا اور اس نے اسٹیفنسن کو نہ صرف معقول اجرت دی بلکہ 10 پاؤنڈ انعام بھی دیا، ساتھ ساتھ اسے انجن کا نگران بھی مقرر کر دیا۔ جب وہاں کا چیف انجینئر فوت ہو گیا تو چارلس اسٹیفنسن کو اس کی جگہ مل گئی اور اس کی تنخواہ 100 پاؤنڈ سالانہ ہو گئی۔ جب روزی کی طرف سے اسے اطمینان ہوا تو اس نے مطالعے کی طرف توجہ دی۔ وہ برابر یہ سوچتا رہتا تھا کہ موجودہ انجن کو کس طرح بہتر بنایا جائے۔ جارج سے پہلے ایک موجود جیمز وارڈ باب سے چلنے والا انجن بنا چکا تھا، لیکن تسلی نہ ہوئی۔ اس نے ایسا انجن بنانے کا ارادہ کر لیا جو گاڑی کھینچ سکے۔ انگلستان کے ایک امیر شخص نے اسے اس کام کے لیے مالی امداد دی اور چارج نے 10 ماہ کی محنت کے بعد ایک ایسا انجن بنا لیا جسے جنوری 1814 عیسوی میں ریل کی پٹری پر چلایا گیا۔ چارج اپنے انجن کو بہتر بناتا رہا۔ نیو کاسل میں ایک کارخانہ قائم کیا گیا جس میں اچھے انجن بننے لگے۔ 1825 عیسوی میں ایک نئی پٹری بچھائی گئی اور اس پر جو گاڑی چلائی گئی اس کی رفتار صرف 12 میل فی گھنٹہ تھی۔ بڑی مشکل سے انگلستان میں ریل چلانے کا قانون منظور ہوا۔ اسٹیفنسن کو اس کا انجینئر مقرر کیا گیا۔ اس کی تنخواہ 1000 پاؤنڈ مقرر کی گئی۔ اسی اسٹیفنسن کو بچپن میں صرف 2 آنے مزدوری ملتی تھی۔ یہ تھا اس کے کام کا انعام کہ اب وہ انگلستان میں ریلوے کا سب سے بڑا انجینئر تھا۔ اسٹیفنسن کا کام آسان نہ تھا۔ اسے پورے ملک میں ریلوے لائن بچھانی تھی، دلدلوں کو بھرنا تھا، اس پر پل تعمیر کرنے تھے اور کئی راستے زمین کے اندر سے نکالنے تھے۔ وہ ریلوے لائن بچھانے کے علاوہ اپنے انجن کو بھی برابر ترقی دیتا رہا۔ اس کام میں اس کے بیٹے نے بھی اس کی مدد کی۔ بالآخر دونوں نے مل کر ایک ایسا انجن بنایا جس کے ایک حصے میں ایندھن اور دوسرے حصے میں پانی بھرا جاتا تھا۔ اس کا وزن 112 من تھا اور رفتار بھی زیادہ تھی۔ 1830 عیسوی میں ریل گاڑی کا افتتاح ہوا۔ انگلستان کے وزیر اعظم اور بڑے بڑے افسر اس موقع پر موجود تھے۔ اس دن 8 انجن ایک دوسرے کے بعد گاڑیاں لے کر چلے۔ سب سے آگے والے انجن کو اسٹیفنسن خود چلا رہا تھا۔ رفتار 20 میل فی گھنٹہ تھی۔ چارلس اسٹیفنسن کو اپنی محنت کی بدولت بڑی شہرت ہوئی اور دولت نے بھی اس کے قدم چومے۔ وہ آخر وقت تک کام کرتا رہا۔ آخر 12 اگست 1848 عیسوی کو اس کا انتقال ہو گیا۔ مرتے وقت اس کی عمر 67 سال تھی۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو بہت محنت سے بنائی گئی ہے، تو پلیز لائک ضرور کریں۔